بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شہادت حضرت مسلم۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے۔ اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار تو ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز۔ میں یزید کے چند ٹکڑوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرفدار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور فوراً عمار بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، حکم بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرہ بھر بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبید اللہ کا ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین ابن علی کی منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام عالی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستہ سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے، اور اسی خوشی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، مسرت کے نعرے لگانے لگے اور بلند آواز سے پکارنے لگے کہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ عبید اللہ بڑی خاموشی و سکون سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی، جن کے گھر حضرت مسلم قیام پنجیر تھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا حضرت حسین ہوتے تو اس خاموشی و سکون کے ساتھ نہ آتے، اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ آخر انہوں نے بڑی جرأت و دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی کے بجائے عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے کہ او کوفہ کے رہنے والو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یا تو ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی، اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا، اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ ہاں، اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرأت و دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی، وہ مقابلہ کے لیے تن جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آئندہ آنے والے بحثت ناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ مشیت ایزدی یہی تھی کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا، نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا، اور رات بڑی بے قراری میں بصر کی صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا اور سورج تھراتا ہوا نکلا، اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہے، اور جو نہیں جانتے وہ جان لے
کہ میں ابن زیاد ہوں اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ یزید کے خلاف ہو اور حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلا لیا ہے اور وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں۔ جس کے گھر سے حسین ابن علی کی آواز آئی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور جس زبان خبردار سے حسین ابن علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور آج شام تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے اور پاسا پلٹ گیا، اور وہ لوگ جو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور آل محمد علیہ السلام کے سائے تلے یزید کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت الہیہ کا علم بلند کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آج ابن زیاد کے قہر و غضب کے سامنے ایسے دبکے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ اور پانی کا بلبلا، اور کوفہ کے جس جامع مسجد میں کل اہل کوفہ سما اہل بیت پر یزید کے مر مٹنے کا عہد باندھ رہے تھے، آج اسی جامع مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور کوفہ والوں نے سینکڑوں خط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔